نکالے گئے آدم اقبال تیری اوقاتی کیا ہے؟ سمجھے؟ یعنی وہاں سے اللہ نے آدم کو بھی نکال دیا تو اے علامہ اقبال تیری اوقات کیا ہے؟ دوسرے شعر میں بھی پتے کی بات کہہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے جنت میں پیدا کیا میری نگاہ آسمانوں پہ پڑی، عرش پہ پڑی، جنت پہ پڑی، جنت کے درختوں پہ پڑی، جنت کی حوروں پہ پڑی، اللہ کے فرشتوں پہ میری نگاہ پڑی۔ سب سے پہلے 6 چیزیں میں نے دیکھی۔ میں نے آسمان دیکھے، میں نے اللہ کا عرش دیکھا، میں نے جنت دیکھی، میں نے جنت کے درخت دیکھے، میں نے جنت کی حوریں دیکھی، میں نے اللہ کے فرشتے دیکھے۔ 6 چیزیں آپ کو یاد رہے گی؟ آسمان، اللہ کا عرش، جنت، جنت کے درخت، جنت کی حوریں، اللہ کے فرشتے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے 6 چیزیں دیکھی۔ تو کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا بابا جان آدم علیہ السلام آپ نے 6 چیزیں تو دیکھی لیکن ان 6 چیزوں میں کیا دیکھا؟ آپ نے جو 6 چیزیں دیکھی ان 6 چیزوں میں کیا دیکھا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا میری نگاہ جب آسمانوں پہ پڑی تو آسمان کے ہر کورنے پہ، ہر کارنر پہ، ہر مقام پہ مجھے محمد محمد میں نے لکھا دیکھا۔ میری نگاہ اللہ کے عرش پہ پڑی تو عرش کے کونے کونے پہ میں نے محمد محمد لکھا دیکھا۔ کہتے ہیں میری نگاہ جنت پہ پڑی، میں نے جنت کے دروازے دیکھے، میں نے جنت کی کھڑکیاں دیکھی تو مجھے جنت کے ہر دروازے پر اور ہر دروازے کے ہر پاٹ پر، ہر کھڑکی کے ہر دریچے پر مجھے محمد محمد میں نے لکھا دیکھا۔ میں نے جنت کے درخت جب دیکھے تو جنت کے درختوں کے ہر پتے پہ محمد محمد لکھا دیکھا۔ میں نے جنت کی حوریں دیکھی اور ان کے گلوں میں نے ہار دیکھا تو ان جنت کی حوروں کے ہاروں میں جو موتی لگے ہوئے تھے ہر موتی پہ میں نے محمد محمد لکھا دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے فرشتوں کو جب دیکھا ہر فرشتے کی پیشانی پہ مجھے محمد محمد لکھا ہوا دیکھا ملا۔ میں نے فرشتوں کی پیشانی پہ محمد محمد لکھا دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا آئیڈیل عطا فرمایا ہے ہم کسی سے مثال نہیں دے سکتے۔ کہاں سے لائیں ان کی تمثیل کے لیے؟ کون سی شے لائیں؟ مجبور میں ہم یوں آ کے کہتے ہیں چاند سی مثال دیتے ہیں، ورنہ چاند میں تو خدا کی قسم داغ بھی نظر آتا ہے لیکن محمد کی پورے جسم میں پوری زندگی میں کوئی داغ نہیں۔ کبھی ہم سورج سے تشبیہ دیتے ہیں کہ سورج جیسا چمکتا تھا، ارے سورج میں تو آگ ہے، چاند میں تو داغ ہے، میرے نبی میں نہ آگ ہے نہ کوئی داغ ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی ایک تھا زلیخا کا یوسف اور ایک میرا بھی یوسف ہے۔ زلیخا کے یوسف کو جس نے دیکھا انگلیاں کٹا ڈالی، ایمان نہیں لائی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے نا، مصر کی عورتوں نے انگلیاں تو کٹا ڈالی یوسف کو دیکھ کے لیکن ایمان نہیں لائی۔ عائشہ فرماتی ہیں جس نے میرے یوسف کو دیکھا سعید نگاہ سے پہلے ایمان لے آئے پھر گلے کٹوا دیے۔ انگلیاں کیا ہوتی ہے؟ انگلیاں ہوتی ہی کیا ہیں؟ جس نے میرے یوسف کو دیکھا پہلے ایمان لائے اور پھر گلے کے گلے کٹوا دیے۔ جس نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کٹائے، پورے ہی تو کٹائے تھے، سیب کاٹنے بیٹھی تھی، پھل فروٹ کاٹنے بیٹھی تھی، پورے تھوڑے بہت کٹ گئے، مشہور ہو گیا دنیا میں کہ انگلیاں کٹا ڈالی۔ ارے جنہوں نے یوسف کو دیکھا انگلیوں کے پورے کاٹے لیکن جس نے محمد عربی کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے، وہ پورے کٹ گئے۔ بدر میں پورا کاٹا، احد میں پورے کٹ گئے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ بدر میں تو کاٹا نا مشرکین کو، کاٹ کے کنویں میں ڈالا، لیکن احد میں صحابہ 70 کٹ گئے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یوسف کو جس نے دیکھا انگلیوں کے پورے کاٹے، جس نے میرے نبی کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ تو کون تمہاری پٹی پڑھاتا ہے کہ فلانے مسلمان نبی کو نہیں مانتے؟ میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم جو نبی کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کیسا ہی بڑا ہو، لیڈر ہو، کتنا ہی ہمارا قریبی رشتہ دار ہو، جو نبی کو نہیں مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا۔
یہ سب سیاست کے چکر ہیں. یہ سمجھو ان باتوں کو کہ کالو سراڑا نبی نے کون ماننا ہے. اچھا آن کو کلمو تھا سن لو, کالو سراڑا کو کلمو سن لو, نہ مانو تو کلمے میں ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ کالو سر میں جب اذان لگے تو دھیان سے سنو, یہ مائکوں سے کالو سر کی مسجد سے اذان میں آواز آتی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اتحیات کے بعد میں کیا پڑھتا ہے؟ درود شریف نہیں پڑھتا ہر مسلمان؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمید مجید ہر مسلمان ہر نماز میں پڑھ رہا ہے. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلانا مسلمان نبی کو نہیں مانتا یا درود نہیں پڑھتا؟ سیاست کو سمجھو, مولویوں کی سیاست میں مت آؤ. ہاں مولویوں, یہ ارے قاری حنیف صاحب بیچارے صحیح فرماتے تھے, کہتے تھے جس زمانے کے تم ہو نا اسی زمانے کے تمہارے مولوی ہیں. تم چالو ہو نا تمہارے مولوی بھی چالو ہیں. جیسے روح ویسے فرشتے ہوتے ہیں بھائی. لوگ کہتے ہیں پہلے جیسے مولوی کون رہا, اب پہلے جیسا مقتدی بھی کون رہا, پہلے جیسا مقتدی بھی کون رہا. اگر تم پہلے جیسے عام انسانوں جیسے نیک بنو, کل تمہارے لیے خدا نیک امام کا انتظام کر دے گا. جیسے روح ہوتی ویسے فرشتے ہوتے. تو خیر یہ ہے, میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا. میں ہر جگہ جاتا ہوں اور میری نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ سب بکواس ہے کہ فلانے کے پیچھے نماز کو نہیں ہوا ہے, باں کے پیچھے نماز کو نہیں ہوا ہے, کہ باں کے ہاتھ ملائے تو نکاح ٹوٹ جسی. اور نکاح کوئی غبارو تھوڑی ہے یا پھونک میں ٹوٹ جسی. جب تک آگلو دیسی نے جب ٹوٹے ہی کو نہیں, چاہے مولوی جوڑ کتوں ہی مار لے, نکاح کہاں ٹوٹ جسی یہاں. یہ سب بکواس ہے. مسلمان سے ہاتھ ملانے سے گناہ تو جھڑ سکتے ہیں, نبی نے فرمایا ہے مسلمان جب مصافحہ کرتا ہے دونوں کے گناہ تو جھڑ سکتے ہیں, لیکن نکاح نہیں ٹوٹ سکتا. نماز ہی کو نہیں ہوا. نماز خدا کے گھر میں تیری کو نہیں ہوا ہے تو کی کے گھر میں ہو سی بھایا. مسجد کسی کے باپ کا گھر نہیں ہوتا, مسجد صرف اللہ کا گھر ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں کسی کی نماز نہ ہو تو کہاں ہو. لیکن ہمارے یہ شیعہ کے مسلمان ہیں, کیا کریں ان کو سلام کہوں, کیا کروں ان کو. کہتے ہیں کہ مدینے میں ہماری نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر, مدینے میں نہیں ہوتی تو ہوگی کہاں. خیر میں کہیں اور نہ چلا جاؤں, میں میرے آقا کی شان بیان کر رہا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک تو ہے آسمانوں کے دامن میں سورج اور ایک میرے گھر میں بھی سورج. یہ آسمانوں والا سورج ہے نا, یہ فجر کے بعد نکلتا ہے, مغرب کے بعد ڈوب جاتا ہے. میرے گھر میں جو سورج بیٹھا ہے مغرب کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے, عشاء کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے. میں عائشہ کی بات پوری ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے آج بھی روزے میں وہ سورج چمک رہا ہے اور کل قیامت کے دن بھی چمک رہا ہوگا. یہ بات مردہ گو نے بھی کہی. ایک بدو آیا نا, یہ عرب کے لوگ گو کھاتے تھے, گو راجستھان میں بہت پائی جاتی کھیتوں میں. یہ مردہ گو چھپکلی کی بڑی شکل, موٹی تازی, کھیتوں میں دیکھی آپ نے, یہ عرب کے لوگ کھاتے تھے. مکروہ ہے ائمہ کے نزدیک, ہمارے امام کے نزدیک امام ابو حنیفہ. دیکھو یہ ہمیں تو انگریز کے سیاست نے لڑا دیا, ورنہ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ دیوبندی یہ بریلوی کے نام پہ جو ہم الگ دو ہو گئے, حالانکہ دونوں کا امام ایک ہی ہے. بس جس کا امام ایک ہو تو اس کے مسائل میں فرق کیسے آ گیا. یہ سیاست کا کھیل نہیں تو اور کیا ہے. بس جس کا امام ہی ایک ہے, جس کا نبی ایک ہے, جس کا قرآن ایک ہے, جس کا خدائی ایک ہے, پھر بھی بس یہ مقدر میں ہوتا ہے. اور نبی نے فرمایا بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے اگر 72 فرقوں میں اگر لوگ بٹ گئے تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ اختلاف رحمت بھی ہے, صحابہ میں بھی تھا, لیکن محبت پیار کے ساتھ, بغض نہیں, عداوت نہیں, دشمنی نہیں. مسائل میں اختلاف رحمت ہے اس امت میں. ہم نے اس کو عذاب بنا دیا. عذاب نہیں, جس کو جو حدیث میں جو ہے عالم صحیح بتا دے اور وہ
بالکل اسی نتیجے پہ اخلاص کے ساتھ پہنچا ہے تو اس مطلب پہ اس کی چلنا اس کی ایک مجبوری ہوتی ہے، لیکن یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا عذاب سا بنا دیا ہے۔ تو وہ مردہ گو پکڑ کے لایا بدو، اپنے تھیلے سے نکالی، کہا اگر سچے نبی ہو میں تو نہیں مانتا، میں تو اس وقت مانوں گا جب یہ میری مردہ گو کہہ دے، میری مری ہوئی گو کہہ دے کہ تو سچا نبی ہے تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ نبی نے فرمایا یا رب، اے گو کہنے لگی لبیک و سعدیک، یعنی میرے تو بھاگ جاگ اٹھے، میری تو قسمت جاگ اٹھی کہ نبیوں کا سردار مجھے آواز دے رہا ہے۔ مردہ تھی، زندہ ہو گئی، بات کرنے لگی، کہا کون ہوں میں، کون ہوں میں؟ یہ سوال کرتا ہے، مردہ گو کہے گی تو مانوں گا، یہ مردہ گو تو جانور ہے، تجھے بھی کہیں گواہی کے لیے نہ بلایا جائے۔ مردہ گو کہنے لگی یا زین من واف یوم القیامہ، ارے یہ تو وہ ہستی ہے اس کی وجہ سے کل قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ عجیب بات کہی مردہ گو نے، کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ آپ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، قیامت کا ذکر پڑھو، آپ کا کلیجہ ہل جائے گا۔ جہنم کا ذکر، پل صراط کا ذکر، میزان کا ذکر، قبر کا ذکر، آخرت کا ہر مرحلہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن مردہ گو کہہ رہی ہے میں جانتی ہوں کہ قیامت کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی کھانے کا ذرہ نہیں ہوگا، کوئی پانی کا پینے کا قطرہ نہیں ہوگا، کہیں سے کوئی سہارا آسرا نہیں ہوگا۔ لیکن مردہ گو کہہ رہی ہے ایک ہستی ہے جس کو دیکھ کر لوگ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، یا زین من واف یوم